عشق خود اپنے راستے بناتا ہے، کسی سے پوچھ کے نہیں بناتا اس کے راستے اپنے۔ آپ نے اس پر غضب فرمایا، فرمایا تجھے حدیث کا ادب نہیں پتا، کھڑے کھڑے حدیث پوچھیے۔ سیدنا خضر آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اب جانتے ہیں امام مالک علیہ الرحمہ حدیث پڑھا رہے تھے، حدیث پڑھاتے پڑھاتے آپ کی عادت مبارکہ تھی، حدیث کا اتنا ادب کرتے تھے، عادت مبارکہ تھی کہ اب میں تھوڑی دیر بیٹھا ہوں نا تو مجھے اپنی حیت چینج کرنے کی ضرورت محسوس ہو گئی ہے۔ امام مالک کی عادت مبارکہ تھی، جس سائیڈ پر حدیث پڑھاتے وقت شروع سے آغاز کرتے ہوئے جس سائیڈ پہ بیٹھ جاتے، پوری حدیث پڑھاتے ہوئے کبھی وہ اپنا پہلو نہیں بدلتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات صرف سننا اور کہنا آسان ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ حدیث پورا، اور آپ کا کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ تھوڑی تھوڑی دیر حدیث پڑھاتے، کافی ٹائم آپ حدیث پڑھاتے رہتے اور پہلو نہیں بدلتے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک، آپ کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، اور حضرت عبداللہ بن مبارک وہ ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے اتنی کمال کی شخصیت ہے حضرت عبداللہ بن مبارک، اتنے زہد و تقوی والے تھے۔ سیدنا خضر آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو ذرا سمجھنے میں یہ تھوڑا چونکہ علمی بات ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک نے ایک دن دیکھا نا کہ استاد صاحب، آپ کے استاد ہیں امام مالک، ایک دن دیکھا کہ استاد صاحب نا چہرے کا رنگ بار بار بدل رہا ہے۔ حدیث پڑھاتے ہوئے کبھی ایسا ہوا نہیں تھا، لیکن آج پہلا دن تھا، بار بار چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ روب و دبدبہ اتنا تھا کہ کوئی حدیث پڑھاتے ہوئے کوئی سوال نہیں کر سکتا تھا۔ امام مالک کی عادت مبارکہ تھی، اگر آپ کے دروازے پہ دستک ہو نا، دستک ہونے کے بعد آپ خادم کو بھیجتے تھے، پوچھتے تھے اس سے یہ پوچھو مسئلہ پوچھنے آیا یا حدیث پوچھنے آیا۔ ادب دیکھیے گا، اور ان کو یہ کسی نے نہیں کہا کہ ادب کا یہ انداز اختیار کرو، اور انہوں نے نہ کسی نے پوچھا کہ کون سی حدیث میں لکھا ہے صحابہ نے ایسا کیا تھا نہیں کیا تھا۔ عشق خود اپنے راستے بناتا ہے، کسی سے پوچھ کے نہیں بناتا اس کے راستے اپنے۔ آپ خادم کو بھیجتے، لونڈی کو بھیجتے کہ جاؤ اس سے پوچھو کہ یہ مسئلہ پوچھنے آئے یا حدیث بات۔ اگر تو کہتا نا کہ سائل، اگر کہتا کہ مسئلہ پوچھنے، آپ فوراً آتے، فوراً آ کے اسے مسئلہ بتا دیتے۔ اور اگر کوئی کہتا نا کہ میں حدیث پوچھنے آیا ہوں، آپ اس کا باقاعدہ اہتمام کرتے، کہتے اسے بولو تھوڑی دیر رکو، باقاعدہ اہتمام کرتے، اہتمام کر کے اسے بولے بیٹھو، پھر میں تمہیں حدیث پاک بیان کرتا ہوں۔ اور آپ سے کسی نے کھڑے کھڑے حدیث مبارک پوچھ لی، کھڑے کھڑے، آپ نے اس پر غضب فرمایا، فرمایا تجھے حدیث کا ادب نہیں پتا، کھڑے کھڑے حدیث پوچھیے۔ بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ نے دیکھا کہ استاد صاحب کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے، لیکن دوران حدیث چونکہ بات کرنے کی ہمت نہیں تھی، کی بھی نہیں۔ بعد میں پوچھا استاد صاحب آج خیریت تھی؟ دوران حدیث، درس حدیث آپ کا چہرہ بار بار متغیر ہوتا رہا۔ اب یہ بات سن کے ہر بندے کے رونگٹے ضرور کھڑے ہوں گے کہ امام مالک کا ضبط کتنا تھا، حوصلہ کتنا تھا، اور تھا کس وجہ سے؟ حضور کی شان کی وجہ سے، حضور کی عظمت و مقام کی وجہ سے۔ امام مالک نے فرمایا کہ آج مجھے دوران درس حدیث بچھو نے 17 ڈنک مارے ہیں۔ کس نے؟ بچھو نے۔ سانپ کا ڈنک ہلکا ہوتا ہے، زہر ذرا سرایت کر جاتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں جس کو بچھو نے کاٹا ہے، اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔ کبھی زندگی میں کاٹا ہو تو بندے کو ہوش و آواز بھی سلامت ہو، اسے اندازہ ہوتا ہے کہ بچھو کا ڈنک کتنا ٹائٹ ہوتا ہے، ایک لگے تو کتنا ہوتا ہے۔ امام مالک کہتے ہیں مجھے دوران درس حدیث 17 ڈنک مارے ہیں اس نے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اپنے حیت بھی نہیں بدلی، حدیث حضور کی پڑھاتے رہے۔ اسے کہتے ہیں ادب مصطفیٰ۔